بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون۔ قاری داؤد منشاوی صاحب جو ہیں میرے خیال میں لاہور میں شاید واحد قاری ہیں جو اتنے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کے اندر جو اتار چڑھاؤ رکھا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، خود بھی وہ شاید ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اور اس میں حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ سمندر کے اوپر ساری زندگی تیرتے رہیں آپ ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب آپ اس کے اندر غوطہ زنی شروع کر دیں، جب تک آپ غوطہ نہیں لگائیں اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، آپ ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچتے۔ تو جب کوئی شخص ڈوب کے قرآن پڑھتا ہے تو ہیرے جواہرات آہستہ آہستہ اس تک اس کی اپروچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی اچھے قاری کے پیچھے، اور خاص طور پر میں قاری داؤد منشاوی صاحب کی بات کروں گا، جس قدر سکون سے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ عام حفاظ تو وہ ویسے ہی قرآن بھول جاتے ہیں، اتنا آرام سے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے جتنے آرام سے یہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر ایک خاص قسم کی تاثیر رکھی ہے، اور پھر جس قدر وہ سکون سے ڈوب کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ لہروں میں گویا قرآن کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بہت سارے نمازیوں کو جانتا ہوں جو دیگر مساجد کے اندر تراویح پڑھ کے آئے، سارے حفاظ یہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اس تاثیر کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی دل اور دماغ کے تار جو ہیں وہ چھڑتے ہوئے محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم جو ہے اس کے ساتھ اپنی کیفیتوں کے ساتھ اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو خاص لوگوں کے پیچھے حاصل ہوتی ہے، اور ان خاص لوگوں میں ایک اللہ کے فضل سے ہمارے قاری صاحب قاری داؤد منشاوی صاحب ہیں، اور اس وجہ سے لوگ یہاں پہ آتے بھی ہیں۔ اور میں خود اتنا سفر کر کے روزانہ، یعنی پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں خود آتا ہوں یہاں پہ تراویح پڑھنے کے لیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو، میرے ایک دوست ہیں شاید آپ جانتے ہیں ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب، وہ شیخو پورہ میں وائس پرنسپل ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کسی جگہ اتنا قرآن سننے کا مزہ نہیں آتا جس قدر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں قاری داؤد منشاوی صاحب کے پیچھے پڑھنے میں۔ وہ کہتے ہیں میں تو صرف سورہ فاتحہ ہی سنتا جاؤں نا تو اتنا ہی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہوں جو میں ان کے پیچھے سورہ فاتحہ سنتا ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ داؤد منشاوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعجاز بخشا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تراویوں میں کوئی 10-12 دفعہ تو بیچارے رک جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، ان کے آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کے پھر رواں دواں جو ہے وہ قرآن پاک کی قرأت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ داؤد منشاوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ دیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور اتنی دل جمی سے پڑھتے ہیں کہ پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ، ان کا خیال کسی دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا، مگن اور بالکل ہمہ گوش رہ کے وہ ماشاءاللہ نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بہت ساری مساجد ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ مختلف مساجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، قراء کرام جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ مبارک مسجد کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہاں قاری داؤد المنشاوی جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں نماز تراویح میں۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک لحاظ سے امتیاز عطا فرمایا ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایکسنٹ دیا ہے وہ بہت کمال کا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی جو پرننسیشن ہے وہ بہت کلیئر ہے اور بہت خوبصورت ادائیگی ہے قاری صاحب کی۔ اور پھر
ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، اس کا تلفظ، یہ تو یعنی بعض قراء میں ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امتیاز بخشا ہے ایک یہ ہے کہ جب وہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں تو وہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے آواز میں اتار اور چڑھاؤ آتا ہے ان کا. اور میں چونکہ خود بھی حافظ ہوں تو مجھے یہ بہت اچھے طریقے سے یہ اندازہ ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کہ معنی و مفہوم کو بھی مد نظر رکھنا، اس کے تلفظ اور اس کی ادائیگی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے پوری گرپ الفاظ پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے میں کئی سالوں سے یہاں ان کے پیچھے نماز تراویح کے لیے آتا ہوں. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. میں اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور تراویح بھی پڑھ رہا ہوں. قاری داؤد صاحب کے پیچھے نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کا ایک خاص لطف اور مزہ ہے. وہ جس انداز سے تلاوت کرتے ہیں، ان کا دھیما لہجہ، ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور ان کا خاص جگہوں پر وقف کرنا، پھر پیچھے سے پڑھنا، یہ نا ایک خاص کشش کا حامل ہے. تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. انسان اس کے زیر و بم میں کھو جاتا ہے. دل کو ایک خاص قسم کی کشش نصیب ہوتی ہے. بہت سارے قاری سنے لیکن ان جیسا انداز بہت کم نظر آتا ہے ایسے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم ان کے پیچھے تلاوت سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ایسے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قاری داؤد مشاوی صاحب کو 4 سال ہو گئے یہاں پر. الحمدللہ میرا بچہ بھی تربی پڑھا رہا ہے. گوال منڈی میں کافی مسجد ہیں، لیکن خصوصیات یہی ہے کہ یہاں پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ بڑا خوبصورت طریقے سے اور روانگی کے ساتھ، اور اس کے تلفظ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اس کے قاری داؤد مشاوی صاحب جو ہیں نا، ان کا قرآن کی ادائیگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر. اور یہی جو ہے نا، جو قرآن پڑھنا ہی وہ ہمیں کھینچ لیتا ہے. یہاں پر میرے علاوہ بھی جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا، وہ بھی ان کے لیے، ان کے قرآن کو سننے کے لیے اور ان کی ادائیگی کے لیے، اس لیے وہ یہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں.